سننے کا ایکسپیرئنس جو آپ کے لیے تھا یو نو اس میں بہت تھراپیوٹک تھا جیسمین میرے لیے, بہت تھراپیوٹک تھا, کیونکہ ہم یو نو اکثر ہم پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو ہم اپنی جیسے آپ نے کہا نند ہوتی ہے, بھائی بہن ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, سب کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور سب کے پری کنسیو نوشنز بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, مطلب یہاں تک کہ نیوکلیئر فیملیز میں یو نو سب کے اپنے کہ ہاں میرا بھائی تو ایسا ہے, میری بہن تو ایسی ہے, وہ تو ہاں تم نے کیا ایکسپیکٹ کرنا تھا, اس نے تو یہی جواب دینا تھا, اور ہم اتنے جکڑ جاتے ہیں اپنے نوشنز میں کہ ہم دوسرے کو نیا نہیں دیکھ پاتے. یو نو ریلیشن شپس میں بھی یہ ہوتا ہے, مطلب اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہو, انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ہو, تو آپ ایک دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ جو ہے نا یہ ایسے ریئیکٹ کرے گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسے ریئیکٹ کرے گی, جس سے میں آپ سے جوڑنا چاہتی ہوں یہ سوال, بیکاز آئی نو یو آر اے کپلز کاؤنسلر آلسو. And you know, I read, when I was reading up about you, I read کہ this is a huge passion of yours. تو مجھے بتائیں کہ کپل ریلیشن شپس میں جب آپ کے پاس ایک کپل آتا ہے اور جب پرائیویٹ تھراپی بھی ہوتی ہے, کون سے ایشوز ہیں, کون سی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, اور کیا بیسز ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا جو کپلز کے درمیان میں لڑائیاں شروع کراتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. سو میرا بفور آئی ڈائیو ان ٹو دس کپلز تھنگ, جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہم ایک بہت کلیکٹیوسٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں, بالکل جیسے ہمارے ٹرائبل روٹس ہیں, ہم بہت فیملی سسٹمز کو اہمیت دیتے ہیں. درست. اب کلیکٹیوسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے versus individualistic, which is more western, a very western concept. Collectivist کا مطلب ہے کہ جو میری identity ہے I gain through the role that I play. کہ میں کسی کی بیٹی ہوں, کسی کی بیوی ہوں, کسی کی ماں ہوں, اور ان سب چیزوں سے میں اپنی آئیڈینٹی سمجھتی ہوں. صحیح. whereas جو ویسٹرن ماڈل ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں کون ہوں, اور یہ بھی بہت پرابلمٹک ہے. But very how interesting. ہاں تو تھیراپی آئی تھنک انکانشیسلی لاشعوری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھیراپی ایک بہت ویسٹرنائز چیز ہے, کیونکہ جب ہم تھیراپیوٹک اسپیس میں جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور وہ ایک بہت آلموسٹ سمجھا جاتا ہے کچھ اسٹڈیز میں کہ ایک بہت نارسسسٹک اسپیس ہے. صحیح. ہم جا کے بس اپنی فیلنگس, اپنا ایکسپیرئنس, اپنا اب میں نے اس دن ایکچولی آپ نے یہ جو نارسسسٹک ورڈ یوز کیا, میں اس دن کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی امریکہ میں, کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ادھر جاب کرتے ہیں تو میں پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ہوتی ہوں, تو ہم بات کر رہے تھے اور میں نے یہی ایشو ریز کیا. میں نے کہا ہم لوگ I use this term because we were sitting and we were like, everybody keeps asking, how are you doing? How did that make you feel, honey? Are you doing okay? And I said, there's such a narcissism of catharsis almost. You know, it's almost the catharsis has a narcissistic twinge to it now because we do it so much. But I was going to say, you know, میرے جو دوست ہیں, جو میرے قریب ہیں, مجھے سب سے اچھے لوگ وہ لگتے ہیں جب میں ان کو کوئی بات بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہوا جس سے میں ایجیٹیٹ ہو گئی. وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں, how did that make you feel? You know, آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا کشمکش ہے آپ کے اندر, اور وہ جو ہمدردی ہوتی ہے, وہ مجھے ایکچولی I fell in love with my husband for this reason actually, Jasmine, because for the first time I met someone who said to me, you know, when I would say things like, yeah, I just had a really bad shitty day, and he would say to me, oh, I'm so sorry to hear that. He wouldn't even say what happened. He said, how are you feeling? And just being asked that, آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے, how are you feeling? Yes. And so I think this is so powerful, and I got goosebumps when you said it. It's such a rare, beautiful thing. Right. I was also getting emotional saying it. نہیں ہونا, میں بہت روتی ہوں. But it's such a rare, beautiful thing کہ کوئی ہمیں جاننا چاہے ہمارے ایکسپیرئنس سے, جس میں ہمدردی اور ترس کھانے میں بہت فرق آ جاتا ہے. پیاری بات کی آپ نے. اور سمپتھی میں, کیونکہ سمپتھی میں یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں گی ہائے بیچاری اس کا میاں اس کا مارتا ہے. آئی ایم آپریٹنگ فرام اے ون اپ. بالکل. اینڈ اس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اب ایمپتھی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے اپنی کوئی بات بتا رہی ہیں, اس میں یہ نہیں سوچوں گی کہ کیا آپ صحیح فیل کر رہی ہیں, غلط, یا آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا آپ کیوں فیل کر رہی ہیں. میں نے بس اس چیز سے کنیکٹ کرنا ہے کہ میرا کیسے فیل کر رہی ہے. یو نو وٹ از مائی ایکسپیرئنس آف نوئنگ کہ آپ کے اندر کیا چیز گزر رہی ہے.
اور بالکل, اور میں ایک چیز نوٹ ابھی میں کہنا چاہوں گی کہ جب میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ جب آپ بات کرتی ہیں آپ کی اتنی ملائم نرم آواز ہے, کیونکہ آپ کی ٹریننگ بھی ہے کہ آپ کو دوسرے بندے کو ایک بڑا کمفرٹ زون میں جانا ہے. اور جب میں ابھی آپ کو سوال کر رہی ہوں میں ایکسائٹیڈ ہو کے اپنی نارمل آواز میں بالکل ایک جو ڈگری آپ کی آواز سے اوپر ہے بات کر رہی ہوں, لیکن جب آپ مجھے جواب دے رہی ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل بیٹھ جاؤں, میں تھیراپی پہ ہوں. لیکن کیونکہ آپ میرا آئی تھنک یور وائس ریلی سوٹس یور ورک. اینڈ میں ابھی آپ کے پروڈیوسر سے بات کر رہی تھی کہ میری آواز اتنی کیری نہیں کرتی, مجھے بتا دینا اگر کم ہو جائے. Okay, but it's very soothing. Yes. You know, it's very soothing because it's suddenly. Anyway, میں آپ کو پہلے پوچھ رہی تھی کہ کون سے ایشوز ہوتے ہیں, میرے خیال ہے ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے لوگوں کے درمیان. Okay, so Mira, just to quickly before I say that about this tribal thing, this leads to the couples issues. Okay, is کہ unconsciously ایک resistance بن گئی ہے کہ یہ بہت ویسٹرن ماڈل ہے, ہم بہت threaten ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹرائب میں کیا ہوتا ہے, ٹرائب میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک رول ہے, ہائرارکی ہوتی ہے, ہائرارکیز ہوتی ہیں, آپ کا رول ہوگا, میرا رول ہوگا, اینڈ سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹرائب میں ایوری ون ہیز اے ویلیبل رول. اور اگر آپ شفٹ کریں گی دیٹس ویری تھریٹننگ ٹو می ان دا ٹرائب کہ میرا شفٹ کریے اپنے رول سے, ہم سب بڑے وہ ہمیں خوف ہو جاتا ہے, اور آپ کو بھی خوف محسوس ہوگا بیکاز گیٹنگ کٹ آف فرام یور ٹرائب ٹریڈیشنلی مینس کہ آپ سروائیو نہیں کریں گی ان دا وائلڈ. ٹھیک ہے, تو یہ جو رشتے, اب یہ جو ویسٹرنائز ماڈل ہے دیٹ سیز کہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ٹرائب کا اتنا کوئی خاص مطلب اہمیت نہیں ہے, دیٹس آلسو لمیٹیڈ. سو یہاں پہ دا وے وی لک ایٹ تھراپی ڈیولپمنٹلی اس کے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم کیا فیل کرتے ہیں, ہم کون ہیں, ہمارا جو پہلے ایکسپیرئنس تھا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, وہ بھی کسی کے تھرو آیا تھا کہ ہم کیسے ریسیو ہوئے اپنے پیرنٹس سے. جب وہ ہمیں ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو ہم نے کیا ایکسپیرئنس کیا ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمیں کیسے ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. تو کیا بچے اپنے ماں باپ کی ہیبٹس پک اپ کرتے ہیں؟ ہاں, ہیبٹس, یا وہ اپنی آئیڈینٹی اس سے لرن کرتے ہیں کہ کیا وہ بچہ ایک برڈن تھا, اس کو اس کے خرچے, اس کے کیا ان کی امی کو انگزائٹی تھی بچے کی وجہ سے, یا کیا وہ بچہ بہت فنی تھا, بہت رونق گھر میں لایا. ان چھوٹی چیزوں سے ہزار چیزیں ہوتی ہیں, ہماری آئیڈینٹی بنتی ہے. اب جب ہم تھراپی میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ ایک سٹیج ہے, اس کے بعد بھی ایک سٹیج آتا ہے کہ ہم واپس ٹرائب میں پھر کیسے جاتے ہیں. اور when I'm in the tribe تو can I hold a space کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اور رشتہ بھی چاہے وہ اچھا ہو رشتہ ہو, برا رشتہ ہو, جیسا مرضی ہو, لیکن وہ رشتہ بھی رہتا ہے. صحیح. اوکے, سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹگما ہے. بالکل. اب اس سے ہٹ کے if we shift into couples work, اب couples بہت دنیا کے لیئرز کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان وجہوں سے آتے ہیں, لیکن ایٹ دا کور آف دس مطلب یہ جو گھریلو جھگڑے, گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ بہت مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی ساس بہو کے ایشوز, کوئی پیسوں کے مسئلے, کوئی بچوں کے مسئلے, کوئی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن. لیکن when we strip away these layers, جب ہم کسی گہرے پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تھراپی میں, تو ایک چیز نکلتی ہے کہ کپلز کو ایک ہی چیز چاہیے, وہ ہے کنیکشن, انٹیمیسی, پیار, ایک دوسرے کو سمجھنا, جاننا. یہ جو بات آپ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ بس ایک اسپیس دی جائے جس میں میں بھی سمجھی جاؤں. اینڈ ایٹ دا کور آف اٹ جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں, جھگڑے کا آئی ڈونٹ لائک ٹو تھنک کہ جھگڑا از جسٹ اے کانفلکٹ. جھگڑے کا مطلب ہے کہ ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں کہ اس کا ایک حل نکلے. ہم صرف لڑ نہیں رہے, لڑنے کی ایک وجہ ہے, ورنہ ہم بس انڈیفرنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ لڑنا از بیسکلی اے مینیفیسٹیشن ایگزیکٹلی آف سم تھنگ ڈیپر. And that is coming from a place of craving connection. Absolutely. And craving intimacy. So at the core of all my couples work is this.
Okay. Yeah. I once read a wonderful quote that's not directly related, but it really resonated with me. It was a TED talk. और उन्होंने कहा कि the opposite of addiction is not sobriety. Yeah. It's connection. Absolutely. کہ جو لوگ سگریٹ کی ایڈکشن ہو آپ کو یا کسی اور کی ڈرگس کی ایڈکشن ہو یا جو بھی ہو وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو باقی معاشرے سے یا دنیا سے یا اپنے لوڈ ون سے کوئی ایسا ٹراما ہوا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو وہ کنیکشن نہیں مل پا رہی. ایگزیکٹلی. اینڈ تو ایڈکشن ہوتا کیا ہے پھر؟ ایڈکشن صرف ایک کوپنگ میکینزم ہے. صحیح. یو نو اینڈ جب ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ایون دو میں ایڈکشن اسپیشلسٹ نہیں ہوں اور بہت ایکسٹریم کیسز تو ریہیب میں جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سے ہمارے کلائنٹس ایڈکشن سے اسٹرگل کرتے ہیں. اینڈ جب ہم اس کے کور پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بہت ایموشنل ڈسٹریس, ڈسکنیکٹ, اوائڈنس کی وجہ سے ریلائنس, جن سے یہ سارے نشہ اور ایڈکشن اور ڈپینڈنس نکلتی ہے. تو دیٹ از جسٹ اے سمٹم. آپ جب آپ کے دفتر میں جب لوگ آتے ہیں اور جب وہ روتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی روئی ہوں تھراپی میں, بہت نارمل چیز ہے, تو اس وقط آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایز اے تھراپسٹ؟ ہاؤ ہیو یو بن ٹرینڈ؟ وین ڈز یور ٹریننگ کک ان؟ بیکاز ظاہر ہے آپ کو ہمدردی بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, تو کیا اس وقت آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ میں کیسے ان کو ہمدردی بھی دوں, دلاسا بھی دلاؤں, لیکن اپنی قائم بھی رہوں اپنی جگہ میں ایز اے تھراپسٹ؟ سو ہاؤ از اٹ فار یو؟ سو فار می پرسنلی, میں نے اپنی زندگی میں بفور آئی بیکیم اے تھراپسٹ ایمپتھی اور ہمدردی کے ساتھ بہت اسٹرگل کیا. لائک اوپر سے میں بہت فنکشنل تھی, سب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن میرے گھر میں اگر ایک چھوٹی سی چیز ہو جاتی تھی کہ کسی ملازمہ کو فائر کیا جا رہا تھا, تو بہت میں ٹرموائل سے گزرتی تھی. تو وین آئی واز ٹریننگ, دا اونلی تھنگ آئی واز ورried اباؤٹ کہ میں یہ کیسے مینیج کروں گی اپنے کلائنٹس کے ساتھ, کیونکہ مجھے اتنا امپیکٹ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور وہ میرے اندر رہ جاتی ہیں. لیکن پارٹ آف دا ٹریننگ از it's beautiful. It comes from this Carl Rogers work that says it's very simple, and اس کا مطلب ہے کہ you can self-actualize.